بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. توقیرز آئی سیٹ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر 7. اور لیکچر نمبر 7 میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ہوم مینیو فونٹ گروپس کو. اور فونٹ گروپ کے اندر آج جو ہمارا لیکچر ہے یہ فونٹس کا سیکنڈ پارٹ ہے جس میں ہم فونٹس ایفیکٹس جو ہے وہ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. لیکچر نمبر 6 میں ہم نے فونٹس کو اسٹڈی کیا کہ فونٹس کے اندر فونٹ جو ہمارا گروپ ہے اس کے اندر کون کون سی کمانڈس موجود ہوتی ہیں. تو آج ہم فونٹ گروپ کی ریمیننگ کمانڈس جو ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنا لیکچر سٹارٹ کروں, اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسکرین پر موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ریسیو ہوتے رہیں. تھینک یو ویری مچ فار پریسنگ دا بیل آئیکن اینڈ سبسکرائبنگ آور چینل. جی تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا یہاں پر دیکھیں ویورز کہ ہمارے پاس جو فونٹ گروپ ہے جو کل ہم اسٹڈی کر چکے ہیں اس کے اندر جتنی بھی کمانڈس تھی یہ ہم نے کل اسٹڈی کر لی تھی. آج ہم اس کی ریمیننگ کمانڈس جو ہیں وہ جو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ یہاں آؤٹ آپ کے ایریا میں باہر کی جانب موجود نہیں ہوتی ہیں. آپ اس آئیکن کے اوپر کلک کریں گے یا پھر آپ فونٹ کنٹرول+D شارٹ کٹ کی کو پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس فونٹ آپشنز جو ہیں وہ اپیئر ہو جاتی ہیں. یہاں پر دیکھیں کہ آپ کے پاس 2 یہاں پر ٹیبز آ چکے ہیں. ایک ٹیب کا نام ہے فونٹ ٹیب, دوسرے ٹیب کا نام ہے کریکٹر سپیسنگ. تو سب سے پہلے ہم فونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ فونٹس میں ہم فونٹس کو آلریڈی اسٹڈی کر چکے, سٹائلز کو بھی, سائز کو بھی, فونٹ کلر کو, انڈر لائن کو, یہ سب ہم نے اسٹڈی کر لیے. تو آج اس لیکچر کے اندر ہم جو اسٹڈی کریں گے وہ اس کے ایفیکٹس ہیں. میں 1 بائی 1 ان کو اپلائی بھی کروں گی اور آپ کو ساتھ ساتھ اس کا پریویو جو ہے وہ نظر آتا چلا جائے گا اور اپنے اسی رول کو ہم سب سے پہلے فالو اپ کریں گے. اور وہ رول کیا ہے؟ سلیکشن آف دا ٹیکسٹ. آپ دیکھیں کہ پہلا ٹیکسٹ میں نے ویسے ہی رہنے دیا ہے, سیکنڈ لائن میں نے سلیکٹ کی توقیرز آئی سیٹ اکیڈمی, اور ابھی ہم اس کے اوپر پہلا فونٹ ایفیکٹ ہم لگانے لگے ہیں. کل ہم نے کچھ ایفیکٹس پڑھے تھے جس میں اسٹرائک تھرو, سبسکرپٹ, سپرسکرپٹ تھا. تو آج جو ہم فردر جو ایفیکٹ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ڈبل اسٹرائک تھرو ہے. کہ جب آپ ڈبل اسٹرائک تھرو کی کمانڈ کو آن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 2 لائنز جو ہیں وہ آپ کے ٹیکسٹ کے مڈل ایریا کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں. اسی طرح دیکھیں کہ سپرسکرپٹ, سبسکرپٹ آپ کے باہر بھی آؤٹر ایریا بھی موجود ہیں اور یہاں سے بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن ہم چاہیں گے شیڈو ایفیکٹ پر. یہاں پر دیکھیں میں نے شیڈو کو آن کیا اور اس کو میں نے اوکے کر دیا. تو اب میرے ٹیکسٹ کے پیچھے بیہائنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرے کلر کا ایک شیڈو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. شیڈو کو پرومیننٹ کر کے دکھانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہاں پر کیا کر رہی ہوں جی کہ میں نے یہاں سے فل کلر دے دیا ہے ذرا ڈارک سا. یہ دیکھیں کہ میں نے ڈارک بلو فل کلر دے دیا, یا چلیں ہم ڈارک ریڈ لے لیتے ہیں. اور اب آپ ذرا غور کریے گا, سیکنڈ لائن کے اوپر بھی میں نے ڈارک ریڈ کلر لے لیا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے کھڑے ہو کر اسے کہا کہ اس کے پیچھے شیڈو کو اپلائی کر دیں اینڈ دین اوکے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں, اچھا یہ اس کلر میں یہ پرومیننٹ نہیں ہوا, سو ہم اس کو بلو میں چینج کر دیتے ہیں. یس, اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری رائٹنگ ہے اس کو مزید تھوڑا سا مجھے ڈارک کرنا ہوگا. یس, آئی تھنک سو دس از فائن. اب یہاں پر آپ دیکھیں, تاکہ یہ کمانڈ میں اس لیے اتنا ڈیپلی پریکٹیکل کو پرفارم کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے کہ یہ اس کی ویزیبلٹی ہے. بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ایز سچ کوئی افیکٹ نہیں لگا ہے, جبکہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں اس رائٹنگ کو آپ آبزرو کریں اور اس رائٹنگ کو آبزرو کریں تو اس پہ ہمارا شیڈو افیکٹ لگ چکا ہے. اسی طرح جب ہم کوئی بھی ٹیکسٹ کے پیچھے شیڈ اپلائی کرتے ہیں تو جب آپ اس شیڈ کو اپلائی کریں گے تو ساتھ میں اگر آپ شیڈو بھی اپلائی کریں گے تو ہماری رائٹنگ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی. اسی طرح دیکھیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس جو ایفیکٹ موجود ہے کنٹرول D, وہ ہے آؤٹ لائن, جس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ٹیکسٹ کی فیلنگ ختم ہو جائے گی اور جسٹ آؤٹ لائن آپ کو نظر آئے گی. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ایفیکٹ ہے وہ ہے ایمبوس ایفیکٹ. جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے, اور اگر ہم رائٹنگ کو کلر دے دیں تو
یہ رائٹنگ ہماری بہت خوبصورت نظر آئے گی ایز کمپیئر ٹو دا ادر رائٹنگ. ناؤ یو کین سی ہیئر میں نے اس کو ایک دفعہ انڈو کر دیا ہے اور اس کو میں ریڈ کلر اپلائی کر دیتی ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ تینوں جو میرے لائنز ہیں تو پھر آئیسیٹ اکیڈمی تینوں پہ میں نے ریڈ کلر کو اپلائی کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے جو سیکنڈ لائن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ بلیک کلر میں نظر آ رہی ہے, اس کو میں نے ایمبوس ایفیکٹ دے دیا ہے اور اس سے نیچے والی کو میں نے انگریو ایفیکٹ دے دیا ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا نارمل ٹیکسٹ ہے جب آپ اس کو کلر دیتے ہیں تو اس کی لک کیسی نظر آ رہی ہے, اور جب آپ اس کے اوپر ایمبوس ایفیکٹ لگا رہے ہیں تو رائٹنگ کیسی آ رہی ہے, اور جب آپ اس پہ انگریو ایفیکٹ لگا رہے ہیں تو رائٹنگ کس طرح سے آ رہی ہے. ایمبوس میں آپ کو رائٹنگ ابھری ہوئی نظر آتی ہے باہر کی جانب کو, جبکہ انگریو میں آپ دیکھیں تو رائٹنگ اندر کی طرف نظر آتی ہے. اس میں ذرا میں تھوڑا سا آپ کو کینلی آپ دیکھ لیجئے گا اس میں کہ جیسے آپ دیکھیں یہاں پر آئی کے باہر کی جانب آپ کو وہاں پر شیڈ نظر آ رہا ہے, جبکہ نیچے والے جو ٹیکسٹ ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو آئی کے اندر کی جانب اور یہاں پر سی کے باہر کی جانب بلیک کلر کا شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور یہاں پر سی کے اندر کی جانب آپ کو بلیک کلر کا شیڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. تو اس طرح سے تھوڑی سی چینجز ہوتی ہیں, تھوڑے سے یہ جو آپ کی کمانڈز ہوتی ہیں آپ اس طرح سے اپلائی کر کے اپنی رائٹنگ کو مزید انہینس کر سکتے ہیں. جی, ناؤ کمز ٹوورڈ دا نیکسٹ وچ از اباؤٹ دا کیپ, آئی تھنک اسمال کیپ, یا ابھی ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر جو آئیسیٹ اکیڈمی لکھا ہوا ہے اس کو میں نے چینج کر دیا ہے کیپٹلائز ایچ ورڈ میں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیں کہ کیپٹلائز ایچ ورڈ میں چینج کرنے کے بعد میں نے یہاں سے اکیڈمی, جسٹ یہ ورڈ جو اکیڈمی ہے اس کو سلیکٹ کیا, اور سلیکٹ کرنے کے بعد ایمبوس اینڈ گریو آپ پڑھ چکے ہیں. اسمال کیپ ایفیکٹ جو ہے یہ ہم لوگ بہت زیادہ اپنی کامن رائٹنگ کے اندر تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. جب آپ پین یا مارکر سے رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر اسٹوڈنٹس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فرسٹ لیٹر کافی ہائٹڈ لکھتے ہیں, باقی سارے جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ لکھتے تو کیپیٹل ہیں لیکن ان کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ فرسٹ لیٹر سے تھوڑی کم رکھتے ہیں. تو کمپیوٹر کے اندر بھی ہمارے پاس یہاں پر ایک یہ کمانڈ موجود ہے. اس کمانڈ میں کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں میں اس کو کلک کر کے اوکے کرتی ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پریویو ایریا کے اندر بھی, اور جب میں اس کو اوکے کرتی ہوں کہ دیکھیں کہ ہمارا جو فرسٹ کریکٹر ہے اکیڈمی کا اس کی جو ہائٹ ہے وہ ادر کریکٹر سے زیادہ ہے, اور باقی کریکٹرز کی ہائٹ جو ہے وہ اس کریکٹر سے اے سے کم ہے. تو یہ آپ کا اسمال کیپ ایفیکٹ کہلاتا ہے. اس میں رائٹنگ کیپ سٹینڈس فار کیپٹل, یعنی رائٹنگ ساری کیپٹل ہو چکی ہے, لیکن کیا ہے کہ ہمارا جو فرسٹ لیٹر ہے اس کی ہائٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی ادر لیٹر سے زیادہ ہے. تو یہ ہمارا اس طرح کا ایفیکٹ, یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر آپ کے سامنے کوئی ڈاکومنٹ آتی ہے اور آپ اس ڈاکومنٹ کے اندر کمپیوٹر کی رائٹنگ کو آبزرو کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی رائٹنگ سٹائل تو نہیں ہے, تو یہ کیا اس کے اوپر لگا ہوا ہے جس سے یہ فرسٹ لیٹر کیپٹل زیادہ ہائٹڈ آ رہا ہے. اور اکثر جو کمپیوٹر لیٹریٹ نہیں بھی ہوتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رائٹنگ کا سائز چینج کر دیا ہوگا, کہ یہاں پر یہ بھی ساری اس کو سارے کو آل کیپ کر کے, جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا اپر کیس, یعنی کہ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری رائٹنگ اپر کیس ہے تو شاید اس رائٹنگ کو سلیکٹ کر کے اس کا سائز کم کر دیا گیا ہوگا. تو اب یہ دیکھیں کہ رائٹنگ کا سائز کم کرنے سے وہ لک تو ویسی ہی دے رہا ہے, لیکن یہ باقاعدہ طور پر آپ کے پاس ایز این ایفیکٹ بھی موجود ہے فونٹس کے اندر. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد آل کیپس ہے, یہ آلریڈی آپ اسٹڈی کر چکے ہیں. آل کیپ مین ساری رائٹنگ کو کیپیٹل کر دیں, اور وہ ہم کل اپر کیس میں اسٹڈی کر چکے ہیں. اب آتے ہیں ہم لوگ کریکٹر اسپیسنگ کی جانب. یہ ہے سیکنڈ ٹیب آپ کا, جس کے اندر آپ کو سب سے پہلے اسکیل جو ہے کمانڈ یہ اویلیبل ہے. اسکیل کمانڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کا نارمل اسکیل جو ہوتا ہے وہ 100 ہوتا ہے. اب آپ اگر اس کا اسکیل بڑھا دیں گے تو آپ کی رائٹنگ اسٹریچ ہو جاتی ہے, اور اگر آپ اسکیل کو کم کر دیتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ تھوڑی کلوز ہو جاتی ہے, کنڈینس فارم میں وہ آ جاتی ہے. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہمارا یہ ٹیکسٹ موجود ہے, میں نے اس کو سلیکٹ کیا آئیسیٹ اکیڈمی کو, اور تو پھر آئیسیٹ اکیڈمی میں سے صرف آئیسیٹ اکیڈمی کا ورڈ میں نے سلیکٹ کر کے اور میں نے اسے کہا کہ اس کا اسکیل آپ بڑھا دیں. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ جو ہمارے پاس ریشوز آ رہی ہیں اس میں 100 کے بعد 150 آ رہا ہے.
تو آپ نے 150 پہ کلک کیا اینڈ دین اوکے، تو یہ 150 کیا ہو چکا ہے، اس کا اسکیل بڑھ چکا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ ایسا کریں کہ اس کو آپ 170 کر دیں، لیکن یہاں پہ 170 نہیں آ رہا، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پر 170 کو خود سے ٹائپ کریں گے اور ٹائپ کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ 170 اسکیل کے ساتھ ہمارے سامنے اسکرین پر شو ہو رہا ہے۔ اوکے، اگر ہم اسکیل کو کم کر دیں 150 170 اور اب میں چاہتی ہوں کہ اس کا نارمل، یہاں پر یہ نارمل اسکیل میں آ رہا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کے اسکیل کو کم کر دوں، تو میں اس کو یہاں سے اسکیل والی کمانڈ سے آ کر آپ دیکھیں کہ 90 80 60 50 آپ اس کو جتنے % بھی کم کرنا چاہتے ہیں آپ اس طرح سے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رائٹنگ کی لک میں ایسا کوئی فرق نہیں آیا، صرف رائٹنگ جو ہے وہ آپ کی تھوڑی سی کلوز ہو گئی ہے، وہ تھوڑا ایریا جو ہے وہ آکوپائی کر رہی ہے۔ جی، ناؤ کمز ٹوورڈ دا نیکسٹ کمانڈ جو ہے وہ ہماری اسپیسنگ کی ہے۔ اب کس کی اسپیسنگ کی بات ہو رہی ہے، آپ غور کریں ٹیب کے اوپر، تو ٹیب کے اوپر کیا لکھا آ رہا ہے، کریکٹر اسپیسنگ۔ اٹس مین دیٹ کہ ہمارے جو کریکٹرز ہیں ان کریکٹرز کے درمیان میں جو اسپیس ہے، اس اسپیس کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر توکیدز لکھا ہوا آ رہا ہے، تو اس کا پہلا کریکٹر ٹی اور دوسرا کریکٹر اے، تھرڈ کریکٹر یو، آپ اس کے درمیان میں جو اسپیس ہے آپ اس کو ذرا آبزرو کر لیں، اور اب آپ دیکھیں کہ جب میں اس کی اسپیس کو، ابھی اس کی اسپیس نارمل آ رہی ہے، اگر میں اس کی اسپیس کو ایکسپینڈ کر دیتی ہوں، اب مجھے یہاں پر اپنے کمپیوٹر کو بتانا ہوگا کہ اس کی اسپیس آپ نے کتنی ایکسپینڈ کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو اس طرح سے کلکنگ کے ذریعے بتا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو خود سے رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا جو یہ تمام جو کریکٹرز ہیں جو میں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، ان تمام کریکٹرز کی اسپیسنگ کو ایکسپینڈ کر دیں، یعنی بڑھا دیں، کتنا، 5 پوائنٹ، پی ٹی پوائنٹ، یہ آپ کا اسمالر یونٹ ہے یہاں پر، جس طرح سے سینٹی میٹر، کلو میٹر، ڈفرینٹ ہمارے ملی لیٹرز، یہ سارے یونٹس ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر چونکہ یہ ڈیٹا نہیں ہے، یہ ایک اسکیل فارم میں ورک ہو رہا ہے، تو یہ یہاں پر پوائنٹس کی فارم میں، پی ٹی اسٹینڈس فار پوائنٹ، تو یہاں پر ہم نے اس کو اوکے کیا۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان جو اسپیس ہے وہ 5 پوائنٹ انکریز ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم اسپیس بار کو پریس کر کے اگر اپنی اس طرح سے سیٹنگ کرتے ہیں کہ ہم اس کے درمیان سپیسز دے دے کر اپنے ٹیکسٹ کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو یوزرز یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس ٹیکسٹ کو کاپی پیسٹ کریں گے نا کسی بھی ادر لوکیشن پر، تو اس کے ڈسٹرب ہونے کے چانسز ہیں، جبکہ اگر آپ اس کو فونٹس کے آپشنز میں آ کر، یہاں پر کریکٹر سپیسنگز میں آ کر آپ اس کی سپیسنگ کو اگر ایکسپینڈ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو کہیں پہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں، تو اس سے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی آنے کا چانس نہیں ہے، یہ پراپر ٹیکسٹ آپ کا اسی طرح کاپی پیسٹ ہوگا۔ چلیں اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں نیکسٹ کمانڈ کو، کہ اگر ہمیں سپیسنگ کو ایکسپینڈ نہیں کرنا، ہمیں سپیسنگ کو کنڈینسڈ کرنا ہے، جیسے ہم نے اوپر ایکسپینڈ کیا ہے، اگر آپ اس کو دوبارہ سے کیا کر دیتے ہیں، نارمل کر دیتے ہیں، تو یہ واپس اپنی دوبارہ اصلی لک کے اندر جس طرح سے یہ نارمل لکھا ہوا آ رہا تھا اسی طرح نارملی لکھا ہوا آئے گا۔ اور اگر آپ اس کی سپیسنگ کو یہاں سے کنڈینسڈ کر دیتے ہیں، تو اب آپ اس کو کتنا کنڈینس کرنا چاہتے ہیں؟ فار ایگزامپل آئی وانٹ ٹو کنڈینس اٹ اپ ٹو دا 2 points، سو میں نے اس کو 2 point تک کنڈینس کر دیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل ٹیکسٹ اور کنڈینس ٹیکسٹ کے اندر کیا فرق ہے، آپ چاہیں تو اس کو مزید بھی کنڈینس کر سکتے ہیں، اور دوبارہ سے اس کو نارمل کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے اسپیسنگ کی آپشن پر آ کر اس کو نارمل پہ کلک کر کے اوکے کر دیں گے۔ جی، تو اس طرح سے ہماری رائٹنگ کیا ہو جائے گی، نارمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ویورز ہمارے پاس نیکسٹ کمانڈ ہے وہ ہے اباؤٹ دا، جی وہ کمانڈ ہے ہماری اباؤٹ دا پوزیشن، یعنی کسی بھی کریکٹر کی پوزیشن، جس طرح کہ کل ہم لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ 2 طرح کی پوزیشنز ہم نے سیٹ کی۔ ایک پوزیشن کا نام تھا سپرسکرپٹ، جس میں آپ نے دیکھا کہ کریکٹر، جو بھی کریکٹر آپ سلیکٹ کرتے تھے وہ اوپر کی جانب چلا جاتا تھا، اور سبسکرپٹ میں آپ نے دیکھا کہ جو بھی کریکٹر آپ سلیکٹ کرتے ہیں وہ نیچے کی جانب آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم کسی بھی کریکٹر کو سبسکرپٹ یا سپرسکرپٹ کر دیتے ہیں
اور پھر ہم اس کی پوزیشن کو مزید سیٹ کرنا چاہیں. جیسے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو میں نے H2O لکھا ہے ابھی, میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ H2O میں جو 2 ہے یہ میرا مزید تھوڑا سا نیچے کی جانب آ جائے تاکہ اس کی پرومیننسی اور زیادہ ویزیبل ہو جائے, یہ اور زیادہ پرومیننٹ ہو جائے. تو میں نے کیا کیا کہ میں کریکٹر اسپیسنگ پر آئی اور میں نے پوزیشن کی کمانڈ سے اسے کہا کہ اسے لوڈ کر دیں, کیونکہ ہم نے اس کو اوپر کی جانب نہیں کرنا, ہم رائز نہیں سلیکٹ کریں گے, ہم کیا سلیکٹ کریں گے, لوڈ. اور لوڈ کے اندر میں نے اسے کہا کہ اسے کتنا لوڈ کر دیں. یہ دیکھیں بائی ڈیفالٹ وہ دے رہا ہے 3, تو آپ اس کو جتنا بھی چاہیں. فار ایگزامپل میں اس کو 5 دے رہی ہوں اور دین میں نے اس کو اوکے کر دیا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں 2 کی پلیسمنٹس کے اندر کیا فرق آیا ہے. اب سپوز میں اس کمانڈ کو یہاں سے بند بھی کر دیتی ہوں تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ 2 نیچے ہی آ رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے میں نے سبسکرپٹ کی کمانڈ بند کر دی ہے. اورنج کلر, اگر کسی بھی کمانڈ پر آپ دیکھتے ہیں کہ اورنج کلر آ رہا ہے تو وہ اس کے ایکٹیو ہونے کو شو کر رہا ہے. جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بولڈ کی کمانڈ کے اوپر اورنج کلر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بولڈ, یہ آپ کی جو ورڈ ہے یہ بولڈ ہوا ہے, یہ کریکٹر آپ کا بولڈ ہوا ہے. تو باقی اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ سبسکرپٹس نہ سپرسکرپٹ کوئی بھی کمانڈ اس میں ایکٹیو نہیں ہے. تو پھر بھی یہ 2 نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے. اٹس مین دیٹ کہ آپ کی اندر کمانڈ بھی اپلائی ہوئی ہے اور آپ جب تک وہاں سے بھی آ کر اس کو نارمل نہیں کریں گے یہ دوبارہ اپنی پرانی پوزیشن پر نہیں آئے گا. تو امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا. اسی طرح اگر ہم اس کو سپرسکرپٹ میں لے جاتے ہیں, یہ میں نے اس کو سپرسکرپٹ کیا, تو پوزیشن کے اندر کریکٹر اسپیسنگ کے اندر پوزیشن رائزڈ میں جب آپ اس کو رائزڈ کریں گے, فار ایگزامپل میں نے اس کو 10 پوائنٹ رائز کر دیا اور دین اوکے, ناؤ یو کین سی کہ یہ 10 پوائنٹس مزید اوپر کی جانب کو چلا گیا ہے. اور دوبارہ سے اس کو نارمل کرنے کے لیے ہمیں اس کو یہاں سے بھی نارمل کرنا ہے اور سپر اسکرپٹ کی کمانڈ کو بھی بند کرنا ہے. تو پھر آپ کا ایکول ہائٹ کے ساتھ ٹیکسٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا. کنٹرول ڈی فونٹس کہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسٹڈی کیا ان فونٹ ایفیکٹس کو جن کے بارے میں ہم کل اسٹڈی نہیں کر سکے تھے, جس میں ڈبل اسٹرائک تھرو, شیڈو, آؤٹ لائن, ایمبوس, انگریو, اسمال کیپ. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ڈسکس کیا کریکٹر اسپیسنگ میں سے اسکیل کو کم کرنا اور زیادہ کرنا, اسپیسنگ یعنی کریکٹرز کے درمیان اسپیس کو ایکسپینڈ بڑھانا اور کنڈینس کو کم کرنا, اور اسی طرح پوزیشن کو اوپر کی جانب مزید لے کے جانا کہ یہ آپ کی کمانڈ اسی وقت یوز ہوگی جب آپ کسی بھی کریکٹر کو سبسکرپٹ یا سپرسکرپٹ کر رہے ہیں. تو آپ جب اس کو سپرسکرپٹ کر رہے ہیں اس کو مور سپرسکرپٹ پوزیشن میں لانے کے لیے ہم رائز کمانڈ کو یوز کریں گے, اور اگر ہم نے سبسکرپٹ کیا ہے تو اس کو مزید نیچے کی جانب لانے کے لیے ہم لوئرڈ کمانڈ کو یوز کریں گے. اور یہاں پر جب آپ کوئی بھی کمانڈ چوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پی ٹی لکھا آ رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس, اور اس پی ٹی سے کیا مراد ہے, پوائنٹ مراد ہے. آج کا ہمارا لیکچر یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو لیکچر سے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی کیوری ہو, آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو, کوئی بھی ٹربل ہو, تو آپ کمنٹ ضرور کریے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل نیکسٹ نیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.